میرے والد کے دو بھائی تھے۔ ابا کو ان سے بےحد محبت تھی۔ فرض کے یہ تینوں ہی یکجان تین کالب تھے۔ تایا اور چچا مالی طور پر خوشحال تھے، جبکہ ہمارے حالات ذرا خراب تھے۔ والد نے سوچا کیوں نہ دیار غیر جاؤں، وہاں کی کمائی سے میرے بچے بھی خوشحالی اور سکھ دیکھ لیں گے۔ ان دنوں میں 7 برس کی اور بھیا راحت 9 سال کے تھے کہ ابا جی ہم دونوں کے لیے خوشیاں اور سکھ کمانے کویت چلے گئے۔ ان کا 3 سال کا معاہدہ وہاں کی ایک کمپنی سے ہوا جہاں ان کو ملازمت ملی تھی۔ یہ 3 سال ہم ان کے لوٹ آنے کے منتظر دن گن گن کر گزارتے رہے۔ جب ان کے آنے میں 1 ماہ رہ گیا تو زندگی نے وفا نہ کی اور وہ ہماری منتظر نگاہوں کو پیاسا چھوڑ کر چل بسے۔ ان کے دیار غیر میں گزر جانے کی خبر سے ہمارے دلوں پر جو گزری وہ دل ہی جانتا ہے۔ ہم بہن بھائی اور امی کی آنکھوں سے برسات کی جھڑی لگ گئی تھی۔ تایا اور چچا بھی اداس تھے، وہ ہماری اشک سوئی کو روز آتے، ہمیں گلے سے لگاتے، امی کو تسلی دیتے۔ لیکن والدہ کا اب گھر میں اکیلے رہنا دوبھر ہو رہا تھا۔ ان کے سر سے چادر اڑ گئی تھی، وہ جوانی میں اکیلی رہ گئی، اور اکیلے رہنے سے ساری دنیا باتیں بنانے والی تھی۔ تبھی چچا نے ان کو مشورہ دیا کہ بھابھی دونوں بچوں کے ہمراہ ہمارے ساتھ چلو اور اپنا مکان کرائے پر اٹھا دو۔ ماشاءاللہ میرے گھر میں کافی جگہ ہے اور مکان سے تم کو ہر ماہ معقول کرایہ بھی آتا رہے گا۔ والدہ مان گئی، ان کو ہماری بھی فکر تھی۔ وہ ہماری دیکھ بھال بغیر سرپرست کے نہیں کر سکتی تھی، چاہتی تھیں کہ تایا یا چچا کی سرپرستی میں ان کے بچے پروان چڑھیں۔ تائی الگ مزاج کی تھیں، ان کے گھر میں سمانا ہمارے لیے مشکل تھا۔ چچا ہمارے سرپرست بن گئے اور چچی نے ہمیں پیار سے رکھ لیا۔ دونوں ہی یہ چاہتے تھے کہ میرا بھائی راحت تعلیم حاصل کر لے تو اپنی لڑکی فیروزہ کو اس سے بیاہ دیں، مگر راحت بھیا میٹرک نہ کر سکے۔ تبھی چچا مایوس ہو گئے اور اپنی بیٹی کی راحت سے شادی کا ارادہ ترک کر دیا، اور اب بیٹی کے لیے کسی اور اچھے رشتے کی تلاش میں لگ گئے۔ چچی بھی اس کے بعد ہم سے بدل ہو گئی کہ جس مقصد کے لیے ہم لوگوں کو پال رہی تھی وہ پورا ہوتا نظر نہ آ رہا تھا۔ بس ان کا رویہ امی جان سے سرد ہو گیا۔ میری والدہ نے ان کی بے رخی کو محسوس کر لیا اور راحت بھائی کے دل پر بھی چوٹ لگی۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن پڑھائی میں اس کا دماغ چلتا ہی نہیں تھا۔ لگتا تھا جیسے باپ کی دائمی جدائی کے بعد ذہن مفلوج ہو گیا ہو۔ چچا نے راحت کو اپنے ساتھ کاروبار میں لگانے کی کوشش کی، لیکن کاروبار کی سوجھ بوجھ نہ ہونے کے سبب اس کا وہاں بھی جینا لگا۔ اگر اسے غفلت ہو جاتی تو چچا بری طرح ڈانٹتے، گھنٹوں نصیحتیں کرتے۔ راحت نے صورتحال سے پریشان ہو کر کاروبار میں معاونت سے انکار کر دیا۔ چچا غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے ہم سے منہ پھیر لیا۔ تب ان کی بیوی نے ایک روز راحت کو گھر سے نکال دیا۔ بیٹا ہی ماں کی آخری امید تھا اور امی کو راحت بھیا سے والہانہ محبت تھی، اس کے بغیر وہ نہ رہ سکتی تھی۔ انہوں نے کرائے پر دیا ہوا اپنا مکان خالی کرایا اور مجھے لے کر اس مکان میں آ گئی۔ راحت امی سے رابطے میں تھا۔ اس کو میرے والد کے ایک دوست صغیر صاحب نے چند روز کے لیے اپنی بیٹھک میں پناہ دے دی تھی۔ صغیر صاحب بہت اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے میرے بھائی کو بہت سمجھایا کہ اب تم بھی اپنے گھر کے کفیل ہو، میٹرک مکمل کرو اور کوئی ڈپلومہ کر لو۔ جو کام چچا جان نہ کر سکے وہ صغیر چچا نے دانائی، صبر، شفقت اور محبت سے کر دکھایا۔ انہوں نے کچھ عرصہ میرے بھائی کی تعلیم کا خرچ اٹھایا، کیونکہ وہ خود ایک معلم اور بوائز اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ انہوں نے راحت پر بلا کسی طمع اور غرض کی محنت کی۔ بھائی نے FAC انہی کی محنت شاقہ کی بدولت کیا، اور پھر اس مہربان شخص نے ایک ٹیکنیکل کالج سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ بھی کروا دیا۔ اب میرے بھائی کو کچھ اور شعور آ چکا تھا۔ والدہ کی مجبوریوں کا احساس بھی ہو گیا، کیونکہ کندھوں پر ماں اور بہن کا بوجھ تھا۔ وطن میں نوکری نہ ملی تو باہر جا کر کمانے کی سوچنے لگے۔ صغیر چچا نے اپنے ایک واقف کار سے کہہ کر دبئی کا ویزا لگوا دیا۔ اللہ بڑا کارساز ہے۔ جب انسان سچی لگن سے کسی اچھے مقصد کے لیے جتن کرتا ہے تو خالق حقیقی ضرور مدد کرتا ہے۔ سوچا بھی نہ تھا کہ جس بچے کو لوگ کام چور اور نکما کہتے تھے وہ اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح نبھائے گا کہ سبھی حیران رہ جائیں گے۔ راحت پہلے 1 برس دبئی میں رہا
اور پھر سعودی عرب کی ایک مشہور کمپنی میں اس کی ملازمت ہو گئی۔ وہاں اس نے محنت اور لگن سے کام کیا، 3 سال تک گھر نہ آیا، سخت محنت کی اور رقم باقاعدگی سے گھر بھجواتا رہا۔ جب واپس آیا تو ہم اس قابل ہو چکے تھے کہ چچا کے گھر سر اونچا کر کے جا سکتے تھے۔ امی چچا کے گھر گئیں اور کہا کہ اب میرا بیٹا کمانے کے قابل ہو گیا ہے، آپ وعدہ پورا کریں اور راحت کو اپنی فرزندی میں قبول کریں۔ آپ کی بیٹی سے اس کی نسبت بچپن سے طے تھی، اب یہ فرض ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امی کی عرض پر چچا نے کوئی غور نہ کیا اور صاف انکار کر دیا۔ فیروزہ کو غیروں میں بیاہ دیا گیا۔ بچپن کی منگیتر کے یوں چھن جانے سے راحت بھیا کو دلی صدمہ ہوا۔ وہ بہت مضطرب رہنے لگے اور امی بھی افسردہ تھی۔ تائے ابا کو ان تمام حالات کی خبر ملی تو وہ ہمارے گھر آئے اور والدہ کو تسلی دی، کہنے لگے کہ ہنسی بھی تمہارے بچوں کا سہارا نہیں، میں بھی موجود ہوں۔ اس نے تم لوگوں کو ٹھکرا کر بے وفائی کی ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، تم اپنے بیٹے کو میری فرزندی میں دے دو، انشاءاللہ اپنے بیٹے سے بڑھ کر راحت کا خیال رکھوں گا۔ تائے ابا کی غمخساری نے امی کے تازہ زخموں پر گویا پھاہا رکھ دیا۔ وہ خوش ہو گئی، لیکن یہ رشتہ قدرت کو منظور نہ تھا۔ تایا کی بیٹی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ اس نے وہاں اپنے کسی کلاس فیلو کو پسند کر لیا تھا اور اسے شادی کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ جب تایا نے بیٹی کا رشتہ راحت سے طے کرنے کی بات کی تو لڑکی نے صاف انکار کر دیا، بولی کہ میں ہرگز راحت سے شادی نہ کروں گی، وہ کم پڑھا لکھا ہے اور میرے تعلیمی معیار کے برابر نہیں ہے، میں شادی اپنے جیسے پڑھے لکھے شخص سے کروں گی۔ تایا نے یہ بات امی کو بتا کر کہا کہ اگر میں بیٹی پر اس کی مرضی کے خلاف شادی کے لیے دباؤ ڈالوں گا تو ممکن ہے وہ آپ کے لیے بعد میں باعث آزار بنے، لہٰذا اگر آپ سے رشتہ قائم رکھنا ہے تو پھر میری بھتیجی کا رشتہ میرے بیٹے اصغر کے لیے دے دیں، ہم پھر سے ایک مضبوط بندھن میں بن جائیں گے۔ راحت اب کمانے لگا ہے، اس کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، کسی بھی اچھے گھرانے سے رشتہ مل جائے گا۔ میں اپنی سی کوشش کروں گا کہ شریف گھرانے سے تمہارے لیے سلیقہ مند بہو ڈھونڈ لوں۔ آپ کے بیٹے کا رشتہ سر آنکھوں پر، اصغر بھی میرا بیٹا ہے، میرے بچے یتیم ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، مجھے بیٹی دینے پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ یہ تو خوشی کی بات ہے، شہلا اپنوں میں جائے گی، چاہے تایا صحیح یا چچا، آپ دونوں ہی میرے لیے محترم ہیں۔ میں نے ایف اے کر لیا تھا اور سٹی کا کورس کر رہی تھی تاکہ کل کلا حالات کا مقابلہ کرنا پڑے تو کوئی سند تو ہاتھ میں ہو۔ تایا نے میرا رشتہ مانگا اور پھر ایک شرط بھی رکھ دی کہ منگنی وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، بلکہ شہلا کا نکاح میں اصغر سے کر دیتا ہوں۔ رخصتی اس وقت ہوگی جب یہ کورس مکمل کر لے گی۔ اس پر امی ذرا ہچکچائیں، کہنے لگیں بھائی صاحب اب میں منگنی اور نکاح قبل از وقت سے ڈرتی ہوں۔ حسیب بھائی نے بھی برسوں منگنی کے بندھن میں باندھے رکھا اور پھر نکاح سے انکار کر دیا، اگر آپ کی طرف سے بھی ایسا ہی ہو گیا تو میری بیٹی کے حصے میں مفت کی رسوائی آ جائے گی۔ تایا بولے خدا نہ خواستہ بھابھی، یہ کیسی بات منہ سے نکال رہی ہو، تمہارے بچے یتیم ہیں، ہمیں ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، ہمارے سوا ان کا ہے ہی کون، توبہ کرو، تمہاری بیٹی ہماری بھی تو بیٹی ہے۔ امی نے حامی بھر لی۔ اس کے بعد تائی تو بس ان کے پیچھے لگ گئی کہ نکاح کر دو، رخصتی جب کہو گی تبھی ہو جائے گی۔ خدا جانے نے نکاح کی ایسی کیا جلدی تھی، ابھی میری تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن تائی کے بے حد اصرار پر آخرکار نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد اصغر بیرون ملک چلے گئے اور یوں میری رخصتی ان کی واپسی تک ملتوی ہو گئی۔ 2 سال گزرنے کے بعد اصغر واپس آئے تو امی نے بھائی راحت کو فون کروایا کہ جلدی آ جاؤ، اصغر آ گیا ہے، میں رخصتی کے فرائض سے فارغ ہونا چاہتی ہوں۔ بھائی راحت 15 دن بعد آ گئے اور ساری کمائی اماں کے ہاتھ پر رکھ دی، یہ لو، تمام عرصہ کفایت شعری سے اس فرض کی ادائیگی کی خاطر گزارتا رہا ہوں تاکہ بہن کی شادی عزت سے ہو اور جہیز بھی تایا ابا کے شایان شان ہو، تاکہ ہمیں کسی پہلو سے کمتر نہ سمجھا جائے۔ بے شک وہ اپنے ہیں، مگر میں جانتا ہوں تائی کتنی حریص اور لالچی طبیعت کی ہے۔ میں بہن کی شادی میں کسی قسم کی کمی یا کوتاہی نہیں چاہتا، ورنہ یہ اپنے بھی میری بہن کو یتیم جان کر اس کی بے قدری کریں گے۔
امی نے جہیز کی ہر شے تائی کی پسند سے خریدی۔ قیمتی فرنیچر تایا نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کروایا۔ ڈنر سیٹ، گھریلو استعمال کی اشیاء، ٹی وی، واشنگ مشین، ہر چیز تایا تائی خود خرید کر لائے اور ہم نے ان کی قیمت ادا کی۔ اتنا اچھا اور مکمل جہیز تھا کہ 4 بھائیوں کی بہن کو بھی نہ ملتا۔ لیکن وہی راحت بھیا جنہیں خاندان بھر نکما کنسین کہا کرتا تھا، انہوں نے سب انتظامات کر کے ان کی ہر خواہش اور مطالبہ پورا کر دیا۔ اب رخصتی کی تیاری مکمل تھی۔ امی خوش تھیں کہ بیٹی اپنے تایا کے گھر جا رہی ہے جو باپ کے برابر ہوتا ہے۔ وہی ہمارے یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ ان کا خواب پورا ہو رہا تھا۔ راحت بھائی خوش تھے کہ بہن کو اپنے ہاتھوں سے عزت سے رخصت کر رہا ہوں۔ رخصتی میں ہفتہ رہ گیا تھا۔ انہوں نے دلہا کے لیے کار کا مطالبہ کر دیا۔ اب میرے بھائی کے پاس کار خریدنے کے لیے رقم نہ تھی۔ راحت نے تایا سے کہا کہ آپ تھوڑی سی مہلت دے دیں، میں کار خرید لوں گا۔ لیکن اصغر اور ان کی والدہ کو تایا نے آگے کر دیا، جنہوں نے کہا جو اب دینا ہے وہ ابھی دو، بات کی بات کا کسے پتا، لے دو یا نہ لے دو۔ راحت بھی ہکا بکا رہ گئے کہ کیا یہ اپنے ہیں؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن سے رشتہ جوڑنے پر ماں خوش اور مطمئن تھی؟ تائی نے کہا راحت بیٹا، ہم وعدوں پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ میرا بیٹا پردیس سے آیا ہے، اسے واپس جانا ہے، چھٹی ختم ہو جائے گی، اس کے اور بھی رشتے آ رہے ہیں۔ اگر تم کار کے لیے رقم کا انتظام نہیں کر سکتے تو مکان بیچ دو۔ راحت نے کہا یہ کیسے اتنی جلد ممکن ہے؟ مکان کے خریدار فوراً کہاں ملیں گے؟ جائیداد بیچنے میں وقت لگتا ہے، رجسٹری وغیرہ کا کام بھی تو ہوتا ہے۔ تائی بولی یہ سب اپنے تایا پر چھوڑ دو، ان کو مختار نامہ دے جاؤ، وہ مکان بیچ دیں گے۔ تمہاری بہن کا حصہ اس مکان میں ہے نا، وہ رقم الگ کر کے شہلا کے نام بینک میں جمع کرا دیں گے۔ راحت نے کہا رجسٹری کے وقت میری ضرورت پڑے گی، دستخط کون کرے گا؟ وہ حیران تھا کہ یہ اپنے کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ امی بھی دنگ رہ گئی۔ راحت کا دل ہی ٹوٹ گیا جب تائی نے کہا اگر تم لکھ کر دے دو کہ مکان اپنی بہن کے نام کر رہا ہوں اور اپنے حصے سے دستبردار ہو رہا ہوں تو ہم رخصتی کر دیتے ہیں۔ دیکھو نا شہلا، لڑکی ہے اور تم مرد ہو، تم تو کما لو گے، کئی مکان بنا لو گے، لیکن اگر باپ کا یہ مکان شہلا کو مل جائے تو اس کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا، بچے کے پاس اپنا گھر ہوگا۔ اگر کل کلام سسرال میں جگہ کی تنگی ہو گئی تو اپنے شوہر کے ساتھ علیحدہ رہ سکے گی، اسے تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ جو تائی ایسی باتیں کرتی جاتی تھی، تایا ابا بیوی کی تائید میں سر ہلاتے جاتے تھے۔ اصغر کو بھائی نے باہر لے جا کر بات کی، اس نے بھی ماں باپ کی مرضی کی بات کی، امی اور بھائی سے سیدھے منہ بات نہ کی، گویا کہ یہ لوگ میرے والد کا مکان ہتھیانے کے لیے ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ عین وقت پر اس قسم کا مطالبہ کر کے ہمیں عزت کی خاطر مجبور کریں گے۔ شادی میں 2 دن رہ گئے تھے کہ در پر دستک ہوئی۔ سبھی گو مگو کی حالت میں تھے۔ میں نے جا کر پوچھا کون ہے؟ ڈاکیا تھا۔ اس نے میرا نام لے کر کہا کہ اس نام کی رجسٹری آئی ہے، وصول کر لیں۔ رجسٹری؟ میں حیران رہ گئی، جیسے ہوش و حواس جاتے رہے۔ دستخط کرنے کے بجائے فوراً امی اور بھائی کو بتایا۔ بھائی نے کہا دستخط کر دو۔ یوں میں نے رجسٹری وصول کر لی۔ تایا ابو کا پتہ رجسٹری کے پچھلے صفحے پر درج تھا۔ میں رونے پٹنے لگی اور دل میں فوراً سمجھ گئی کہ اس لفافے میں کیا بھیجا گیا ہے۔ آج اندازہ ہوا کہ باپ کے نہ ہونے سے دنیا کیسا سلوک کرتی ہے۔ بغیر کسی قصور کے مجھے تایا کے گھر سے یہ طلاق کی سند ملی۔ میرا بھائی جو دیار غیر سے سالوں بعد صرف بہن کی رخصتی کے لیے آیا تھا، اشکبار ہو کر واپس پردیس چلا گیا۔ جانے سے پہلے ماں کو تسلی دی، امی کسی بات کا غم نہ کرنا، اس بار جب آؤں گا تو بہن کے جہیز میں کار کے بغیر نہیں آؤں گا۔ اگر میری بہن کے سر پر سرخ آنچر ڈالنے کے لیے میرا خون بھی بہانا پڑا تو دریغ نہ کروں گا۔ تایا نے اگر کار کی خاطر رشتہ توڑ دیا تو کوئی بات نہیں، اگر آگے رشتہ کیا اور پھر کچھ مانگ لیا تو کیا کریں گے؟ اس لیے اب مکمل تیاری کے ساتھ آؤں گا، کار بھی ہوگی اور جو وہ مطالبہ کریں گے وہ سب بھی پورے کروں گا۔ آپ کو میری طرف سے کبھی مایوسی نہ ہوگی۔
بھائی میری خوشیاں خریدنے کی خاطر دوبارہ پردیس چلے گئے۔ ماں نے اشک بہانا اپنا معمول بنا لیا اور میں باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت سمیٹنے کو اکیلی رہ گئی۔ تایا کے گھر سے ورثے میں جو آنسو ملے وہ بھی کم نہ تھے۔ دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتی تھی کہ جو ہوا اچھا ہوا۔ اگر وہ مجھے رخصت کر کے اپنے گھر لے جاتے اور بعد میں کوئی بڑا مطالبہ کر دیتے یا الزام لگا کر طلاق دے دیتے تو آج کے اس دکھ سے کئی بڑا دکھ سہنا پڑتا۔ یوں والدہ کے گھر بیٹھے 2 سندیں مل گئی، نکاح نامہ اور طلاق نامہ، جو ایک یتیم لڑکی کے غموں میں اضافہ کرنے کے سوا کسی کام نہ آئی۔ ہاں، ایک سند ضرور کام آئی، وہ جو ماں نے محنت سے دلائی تھی، سٹی کا کورس۔ اسی سند کی بدولت مجھے ملازمت ملی اور میں نے اپنی محنت اور قابلیت سے کھویا ہوا اعتماد دوبارہ حاصل کیا۔ کاش ہی لوگ اپنے مرحوم بھائی کا ہی کچھ خیال کر لیتے، اگر نہیں تو کم از کم بھائی راحت کی پردیس میں کی گئی مشقت پسینے سے تر کمائی اور بہن کے جہیز میں لگائی گئی ایک ایک پائی کی قدر کر لیتے۔ اب وہی جہیز جو کسی وقت میرے خوابوں کی تعبیر سمجھا جاتا تھا میرے لیے ناک کی طرح ڈسنے لگا تھا۔ مرحوم والد کی چھوڑی چھت کے نیچے بیٹھ کر میں نے تنہائیاں بھی دیکھ لی اور غم کے بے شمار رنگ بھی۔ مجھے شادی سے نفرت ہو گئی، دل بہلتا نہ تھا۔ ملازمت کی تو لوگوں نے متعلقہ کہنا شروع کر دیا۔ دل رونے لگتا، یوں محسوس ہوتا جیسے یہ متعلقہ ہونے کا داغ ساری عمر میرے آنسو بھی نہ دھو سکیں گے۔ شادی کا خیال دل سے نکال کر میں نے تعلیم اور ملازمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ محنت کی، ترقی کی اور اب میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں۔ اپنی تنخواہ کا آدھا حصہ ہر ماہ پس انداز کرتی ہوں اور جب کسی یتیم لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو یہ رقم اس کو ہدیہ کر دیتی ہوں۔ بھائی نے شادی کر لی ہے لیکن میں نے اپنی ملازمت سے بیاہ کر لیا ہے، اور پھر وقت نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتا ہے، انصاف۔ تایا، تائی اور ان کا بیٹا اصغر، جنہوں نے ایک یتیم کی خوابوں کی قیمت کار کے مطالبے میں لگائی تھی، ان کے گھر کی چمک پلک جھپکتے ہی بجھ گئی۔ اصغر پردیس گیا تو قسمت نے سے منہ پھیر لیا۔ جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہ بند ہو گئی۔ مہینوں بے روزگار رہا اور جب واپس آیا تو خالی ہاتھ، نہ پیسہ، نہ عزت، نہ رشتہ داروں کا سہارا۔ تایا کو بڑھاپے میں فالج نے آ لیا۔ جسے دوسروں کی کمائی پر نظریں جمائیں وہ اب اپنے ہی گھر کے در و دیوار کا محتاج بن گیا۔ تائی، جو کل تک جہیز اور کار کے قصے زبان پر رکھتی تھی، آج انہی کے ہونٹوں پر پچھتاوے کی لکیر کھینچ گئی تھی۔ محلے والوں سے کہتی پھرتی تھی، ہم نے یتیموں کا حق مارا، شاید اسی کا بدلہ رب نے دیا ہے، اور اصغر، اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ نہ گھر رہا نہ آسرا، جو دولت کے پیچھے بھاگے ان سے خوشیاں ہمیشہ کے لیے روٹ گئی۔ دوسری طرف شہلا نے نہ شکوہ کیا نہ بددعا دی، بس ہر ماں اپنی کمائی سے کسی یتیم لڑکی کے جہیز میں چند سکے ڈال دیتی، اور شاید انہی سکوں کی خیرات نے اس کے لیے رب کے در پر عزت کا تاج لکھ دیا۔ کبھی کسی یتیم کی آہ کو ہلکا نہ سمجھنا، کیونکہ وہ آہ وقت بن کر لوٹتی ہے، اور جب لوٹتی ہے نا تو پورا گھر ہلا دیتی ہے۔